अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। तवानाई बचत पर भी इत्तफाक राय नामुमकिन है। पाकिस्तान जैसी रियासत के अंदर एक हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, लेकिन इस मौके पे भी पॉलिटिकल कंसेंसस हम नहीं बना पाए। यही इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया। प्रोग्राम के पहले से इस पे बात करेंगे। इसके बाद टेसोरी का एमक्यूएम तोड़ने से एमक्यूएम जोड़ने तक के सफर का एक जायजा लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद भी होंगे और उनसे पूछेंगे कि एमक्यूएम के फैक्शंस को जोड़ने के हवाले से क्या लेटेस्ट इस वक्त तक स्टेटस है। आखिर में पीडीएम के 8 माह में जो इदारा शुमारियात के फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि इस वक्त महंगाई का कैसा राज है। लेकिन आगाज करते हैं। हुकूमत ने तवानाई बचत अन का आज मंजूरी देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान कर दिया। वहां पर रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी, पीएमएलएन थी, पीपल्स पार्टी थी, जेयूआई भी थी। 2 सूबे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पे हुकूमत है, लेकिन वहां पे अफसोस की बात है कि कोई पब्लिक कंसेंसस होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब कौमें अपनी हुकूमत में ऐसे सख्त फैसले करती हैं तो जो उस वक्त ओनस ये होता है कि कंसेंसस डेवलप किया जाए और सब साथ खड़े हों, क्योंकि ये एक हुकूमत का नहीं, एक सियासी जमात का नहीं, कौम के मुस्तकबिल के तयन कर रहे होते हैं हम डायरेक्शन। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने जब इसका ऐलान किया, पहले तो मुझे मालूम नहीं कि वजीर दिफा इसका क्यों ऐलान करे, जबकि जो पावर मिनिस्टर थे बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब को एजाज हासिल हुआ। उन्होंने बताया जी कि शादी हॉल्स जो हैं वो 10 बजे बंद होंगे और मार्केटें 8 बजे बंद होंगी। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। वफाकी कबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है। तमाम शादी हॉल जो है 10 बजे, मार्केटें जो है वो 8:30 बजे बंद हो जाएंगी। इस पॉलिसी से 62 अरब रुपए की बचत होगी। 1 फरवरी 2030 के बाद इनकैंडेसेंट बल्ब जो है वो नहीं तैयार किए जा सकेंगे। इससे 22 अरब रुपए की बचत हो। बिजली से चलने वाले गैर मुअस्सर पंखे फैक्ट्रियों में तैयार नहीं किए जा सकेंगे। 15 अरब रुपए की बचत हो। हाउसिंग के शोबे में भी तवानाई की बचत के हवाले से इस्लाहात की जा रही हैं। गीजर में कॉनिकल बैफल्स जो है उनका इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। 100% जो है स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं होंगी, 50% ऑन होंगी। ई बाइक्स जो है इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। इस पे बहुत सारे अच्छे इकदामात भी हैं। बहरहाल उनमें कुछ फाइन ट्यूनिंग की जा सकती है कि भाई आप एक टेलर कट सोल्यूशन बना लीजिए मुख्तलिफ सूबों के हवाले से, लेकिन बहरहाल इसको हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में आगे। दूसरा जो बात की यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब ने कि क्या तय पाया है, एक तो ये कि जो 30% जो बिजली का इस्तेमाल है उसको हुकूमत और उसके जो दीगर झेली इदारे हैं वो कम करेंगे, और इसके साथ साथ के जो काबीना में आज वो लाइट्स नहीं ऑन करेंगे, सूरज की रोशनी में काम करेंगे। सो अपने तय वो जो कंजर्वेशन कर सकते हैं पावर की वो करेंगे। इस हवाले से उनका क्या कहना था, सुनिए। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। तमाम दफातर में बरकी आलात के गैर जरूरी इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए। आज सिम्बॉलिकली काबीना की मीटिंग में कोई लाइट जो थी वो ऑन नहीं थी। कैबिनेट रूम में तमाम कर्टन्स जो थे वो खोल दिए गए थे। खिड़कियों से अल्लाह ताला के फजल करम से सूरज की रोशनी आ रही थी। वो पढ़ने पढ़ाने के लिए या जो भी हमारा वहां पे कामकाज था उसके लिए काफी से ज्यादा थी। सिंबॉलिक ही ये काम किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ साथ जो इतनी बड़ी काबीना है जिसमें वुज़रा हैं, मुशरा हैं, उनका स्टाफ होगा, उनकी गाड़ियां होंगी, पेट्रोल होंगे, उनके दफ्तर होंगे, जरा अपनी काबीना का साइज भी थोड़ा छोटा कीजिए, लीड फ्रॉम द फ्रंट, ताकि लोगों का इसमें आपके ऊपर एतमाद भी बढ़े। बहरहाल जी ख्वाजा आसिफ साहब से जब पूछा गया कि भाई 2 सूबों में तो हुकूमत पीटीआई की है, पंजाब के अंदर और केपी के अंदर, तो क्या कंसेंसस इस पर हुआ है, मुशावरत इस पर हुई है? उन्होंने आरिफ अलवी साहब का हवाला देते हुए कहा कि उनके तवस्सुत से गुफ्तगू हुई है और ये दोनों सूबे भी उनको कभी यकीन था कि वो ऑन बोर्ड होंगे। क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, जरा सुनिए। 7-8 साहिबान का डेलीगेशन जो है वो क्वेटा गया, फिर उसके बाद जो है कराची गया। वहां पे बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस मौजूद था कि ये चीजें जो हैं ये जरूरी हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे राशिद बंग्याल साहब पावर सेक्रेटरी पावर हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से राब्ता किया, केपी से राब्ता हमने किया, कोई मनफी रिस्पांस नहीं आया। फिर हमने प्रेसिडेंट साहब के पास हम गए, उन्होंने ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि और सजेशंस दी। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि 2 सूबों में जहां पे फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका कोई हिस्सा नहीं है, उन पे आप अपना किरदार अदा करें। उन्होंने हमसे वादा किया।
اور ایز ایکسپیکٹڈ تھوڑی دیر بعد میاں اسلم صاحب جو کہ صوبائی وزیر ہیں پنجاب کے، انہوں نے کہا نہ ہم سے مشاورت ہوئی، نہ ہم فیصلے کو مانتے ہیں، ہم اپنے حوالے سے ہم اس پہ فیصلے کریں گے. ایٹ لیسٹ اس فیصلے کو انہوں نے قابل عمل قرار نہیں دیا. پنجاب کے اندر انڈسٹری بند ہو چکی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، بے روزگاری عروج پر ہے، ڈالر ملک کے اندر ناپید ہے، ٹیکس کلیکشن نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، جو اکانومی ہے وہ دلدل کی طرف جا رہی ہے، بلکہ جا چکی ہے. جس اجلت کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ کسی طرح بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. بات یہی ختم نہیں ہوئی. تھوڑی دیر بعد بیرسٹر سیف صاحب آئے ٹیلی ویژن پہ. انہوں نے اپنی ایک ویڈیو بھی علیحدہ سے جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، ہم نے کوئی رضامندی ظاہر نہیں کی، ہم صوبائی سطح کے سٹیک ہولڈر سے بات کر کے اپنے فیصلے لیں گے. ہم نے کوئی کنسنٹ نہیں دی، نہ ہی ہم سے کنسنٹ لی گئی ہے، ہمارے ساتھ مشاورت بھی نہیں کی گئی. خواجہ آصف صاحب بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا. ہم اپنے طور پر اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے اسٹیک ہولڈر سے بات کریں گے صوبائی سطح پہ، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. آئرنی یہ ہے کہ صدر عارف الوی صاحب نے ARY کے ہی شو پہ ایک دفعہ خود یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انرجی کنزرویشن کتنی ضروری ہے اور اگر توانائی بچانی ہے تو مارکیٹیں رات کو جلد بند کرنی ہوں گی. اور انہوں نے اس موقع پہ اس پلیٹ فارم سے درخواست بھی کی کہ بھئی تمام حکومتیں اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کریں. ڈار صاحب کے ساتھ معیشت پر بھی بات ہوئی تو میں نے ایک پروپوزل ان کو دیا کہ انرجی کنزرویشن کرنا چاہیے، ویسے ہی کرنا چاہیے. یہ جو کرائسس ہے کہ بہت مہنگی ہے انرجی، اس سے ہٹ کر انرجی کنزرویشن کرنا چاہیے. بہترین طریقہ ہے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میں اس کو لانچ بھی کرنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بازار کے رات کے ٹائمنگز کو کم کیا جائے. 3-4 ہزار میگا واٹ تو اس سے بچ جاتے ہیں. تو پاکستان کے بجلی کے بل کے اندر بہت بڑا فرق پڑتا ہے. جب ملک کرائسس میں ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک جو توانائی بچانے کی پالیسی کے اوپر بھی سیاست کے بغیر کنسنسس نہیں کر سکتے. وفاق کی ذمہ داری تھی کہ مشترکہ مفادات کونسل کے اندر یہ معاملہ لائے، تمام صوبوں کو آن بورڈ رکھے اور اس کے بعد یہ فیصلے کیے جاتے. لیکن بہرحال ہمیں عادتیں اپنی تبدیل کرنی ہوں گی. جو ہمارے پرانے عیش و عشرت کے طریقے ہیں، جو ہماری لیزینس ہے، اس سے ملک ایسے چل نہیں سکتا. بہرحال ہم نے پروگرام کے اپنے اس حصے کے اندر ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو دعوت دی. ہم سیاست کے اوپر جو ہے گفتگو نہیں کرنا چاہتے. ارشد عباسی صاحب ماہر توانائی ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈاکٹر زبیر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو کے اندر، ماہر معیشت بھی ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام امور پہ. آپ کی اجازت سے چونکہ وہ اسٹوڈیو سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، عباسی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. سر، یہ جو آج میئرز لیے گورنمنٹ نے مور اور لیس، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ڈائریکشن میں ہے، نوئنگ کہ آلریڈی جو تاجر برادری ہے وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بہت سارے پرابلمز اکٹھے ہوں گے، اس کو امپلیمنٹ کروانا ایک بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے. ایون سندھ کے اندر وہ پیپلز پارٹی والے نہیں امپلیمنٹ کرا پائیں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ یہ ایک وش لسٹ ہے اور ریئلسٹک اپروچ اس میں اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے؟ بات اس میں یہ ہے کہ پہلے ہمیں ایک چھوٹا سا ایک پاور سیکٹر کا اوور ویو کیا ہے. دیکھیے، یہ باتیں 2010 یا 2005 میں تو پاسبل تھیں کہ ہم کنزرویشن کرتے، ہمارے پاس بجلی کے کارخانے نہیں تھے، پاور پلانٹ نہیں تھے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ابھی انسٹال کیپیسٹی کتنی ہے؟ 42,000 میگا واٹ. ہماری کنزمپشن کیا ہے؟ 10,000 میگا واٹ. اگر ہم ان پاور پلانٹ کی جو کول سے، جو LNG سے، جو آئل سے چل رہے ہیں، اگر ان کو استعمال نہیں کریں گے تو پیسے اتنے ہی پڑیں گے. شاید وہ سستا پڑے ہمیں بجلی دے کے، ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑے گی. اگر آپ ٹیرف کا دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ 40% تقریباً کیپیسٹی پیمنٹ ہے اور 60% کیا ہے، وہ ہے انرجی کمپوننٹ. ہم نے میرے خیال میں یہاں پہ ایک پرانا ایک فارمولا اٹھا کے لگا کے دے دیا گیا کہ آئے جی آپ ایسے کام کریں کہ بجلی کو کنزرو کر لیں. دیکھیں، آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے، اسی نے پورے پاکستان میں لائن لاسز کی میپنگ کیے تھے. پاکستان میں 20-22% ہمارے انرجی لاسز کیا ہے، ہماری انرجی ضائع ہو جاتی ہے، چوری ہے اور ٹیکنیکل لاسز ہیں. ہاں، اگر ہم یہ کرتے، یہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کرتی کہ سندھ میں جیسے ایسکو ہے، سبکو ہے، یہ بڑے لائن لاسز ایریے، انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں بجلی ہم صبح کو دے رہے ہیں، ریکوری ہم سے واپس کریں گے، آپ یہ لائن لاسز ہیلپ کرنے میں ہماری کمی کریں، تب بات بنتی تھی. ایک بات. دوسرا بات بھی، آپ نے 3-4 دن پہلے بڑی ایک وائرل ایک ویڈیو دیکھی کہ KPK میں بڑے بڑے بچے بڑے بڑے بلونز لے کے جا رہے ہیں گیس کی. وہ کیا تھی؟ یہ دنیا بھر میں وائرل. پاکستان میں گیس کی چوری کتنی ہوتی ہے. دیکھیے، آج سے 3 مہینے پہلے ایک کمپلیٹ ورک آؤٹ ہوا ہے کہ پاکستان میں
UFG یعنی جسے کہتے ہیں نا گیس کی لیکیج اتنی ہے جتنی ہم ڈیلی LNG قطر سے لاتے ہیں. 4 مہینے کے اندر گیس کو ہم اریسٹ کر سکتے ہیں اور اس گیس کو ہم پاور پلانٹ میں لگاتے تو ہمیں 4-5 روپے کی سستی بجلی ملتی. یہ کام آج تک ہم نے نہیں کیا. یہ ایسا ہے $4 بلین کی اینولی ہماری یہ گیس KBK میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں پائپ سے ضائع ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری دیکھیے بڑا ایکسٹینسولی کام بھی کیا ہے. آپ نے کبھی کبھی ویڈیو آپ کے پاس بھی آتی ہوں گی، میں نے تو KPK OGDS میں کام کیا ہے. وہاں پہ کرک کے یا کئی جگہوں پہ ایسے جہاں پہ آئل سیپ ہے، گیس سیپ ہے اور اس کو کوئی ٹریپ نہیں کر رہا. ایک رف اسسمنٹ ہے تقریباً 600 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے سے لے کے 1 بلین کیوبک فیٹ گیس جو ہے جسے کہتے ہیں اوز آؤٹ ہو رہی ہے. آپ کو کوئی کاف بھی نہیں ہے، صرف ویل پنکچر کرنے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر صاحب اب ایشوز یہ ہے کہ کنزرویشن تو کرنا امپورٹنٹ اس لیے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں، چین نے، یورپ نے، انہوں نے ایک دفعہ طے کر لیا جی کہ ہم نے اپنی عادات کرنی ہے درست. ایک ایسا ملک جو کہ کرائسس ہے، جس کے اندر پاور کرائسس ہے، پیسے ہیں نہیں، ڈالر ہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 11 بجے تک دکانیں کھولیں اور عیاشیاں کریں. اگر باقی یورپ کے ممالک نے طے کیا کہ 6 بجے یا 7 بجے دکانیں بند ہوگی، ان کے پاس وافر مقدار میں ریسورس ہے، پھر بھی انہوں نے یہ طے کیا کہ اپنے شہریوں کی زندگی کو ایک ڈسپلن کے اندر لے کر آنا ہے. سو یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں اتنی ریزسٹنس کیوں ہے بطور نیشن؟ ماریا، میں آئی ایگری ود مینی آف دا تھنگز جو ارشد عباسی کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات سنیں، اول تو دکانیں کھولنا جو ہے نا یہ عیاشی نہیں ہے. ریٹیل بزنس جو ہے یہ اکانومی کا سب سے اہم حصہ ہے. کیوں کہ آخر جب فیکٹری کوئی چیز بناتی ہیں تو وہ جب تک بکیں گی نہیں، عوام تک نہیں پہنچے گی تو وہ فیکٹری بند ہو جائے گی. اس وقت آپ کی معیشت جو ہے آلریڈی سلو ڈاؤن کر رہی ہے. اتنی تیزی سے فیکٹری بند ہو رہی ہے اس لیے کہ ڈیمانڈ نہیں ہے. DAP کی فیکٹری بند ہو رہی ہے، کاروں کی فیکٹری بند ہو رہی ہے، وہ مہنگائی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور امپورٹس کے اوپر انہوں نے اس قسم کے اقدامات لگائے ہیں جو اکنامکس کے اصول سے بالکل برخلاف ہے. آپ نے ڈیمانڈ مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ LC نہیں کھول لی، فلاں چیز نہیں کھولی، ہماری ڈیفالٹ ہے وہاں پر. اب آپ ساتھ ہی یہ کر دو کہ ریٹیل بزنس جو ہے اس کو آپ بند کر دیں. دیکھیے ریٹیل بزنس میں عوام جاتی ہے خریدنے کے لیے، دکاندار نے بیچنا ہے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے کس ٹائم پر وہ بیچے خریدے. اگر عیاشیاں ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل وہ ہمیں بند کرنی چاہیے. وہ حکومتی دفتروں میں ہیں جہاں پر ایئر کنڈیشنرز ہیں، جہاں پر دیکھیں ان کے جو منسٹر جب موو کرتے ہیں کتنی کاریں، کتنی بڑی بڑی ان کے انٹوراج ہوتے ہیں، وہاں پر یہ اپنے پیٹرول اور اس کی وہ کرے. دیکھیں سب سے اہم بات جو انہوں نے کی نا، وہ میں نے ابھی ایک اور پروگرام میں بھی کہی کہ ہماری لائن لاسز ہیں تقریباً 22%. شاکنگ. اب دیکھیں نا، اب اس کو سامنے رکھ کر یہ جو 2-4 گھنٹے کی آپ کو جو بجلی کی بچت ہوگی کسی 2-4 شاپنگ سینٹرز میں، یہ تو اس کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں نمک آٹے میں جو ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے. 62 ارب روپیہ بچائیں گے. نہیں جی، دیر از نتھنگ. جو اس طرف جو 22% ہے آف دی انٹائر انرجی سیکٹر کہ جو وہ ہے پروڈکشن ہے. اب اور دوسری طرف آپ جو پھنسے ہوئے ہیں جو کیپیسٹی پیمنٹس میں، اس وقت تو آپ اگر بجلی یہ بند بھی کر دیں تو وہ چلے، وہ آپ کو بل آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں ایک نیا انہوں نے قدم لیا تھا اکتوبر میں میرے خیال میں، جس کو میڈیا نے کور ہی نہیں کیا. حالانکہ میں نے 2-3 انٹرویوز میں اس کا اشارہ کیا ہے کہ ابھی تک کیپیسٹی پیمنٹ تھی حکومت کے اوپر. انہوں نے ان کے دیکھیں نا، یہی ہمارے جو سیاستدان ہیں یا ایک یا دوسری پارٹی، انہوں نے وہ ایگریمنٹس کی تھی جس کے تحت یہ IPPs لگی. اور انہی حکومتوں میں ان کے پروڈیوسر بھی ان کی حکومتوں کا حصہ ہے. ایک ملی بھگت ہے وہاں پر. اور وہ جو ہے اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کے بجائے انہوں نے اب کیا کیا ہے اکتوبر میں کہ وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ کنزیومر پر ڈال دیا ہے. کسی شخص نے اپنی کاروبار کے لیے اگر کوئی ٹرانسفارمر لگوایا ہوا ہے تو اس ٹرانسفارمر کا جو سینکشن لوڈ ہے اس کے مطابق اس کو پاس بل جائے گا. دیکھیں کاروبار کبھی اوپر چڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، اور ایسے حالات میں جو کاروبار بند ہو رہے ہیں، جن کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، ان کو بھی اپنے سینکشن لوڈ کے بل بھرنے ہوں گے. اس سے نجات نہیں ہے.
مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ علاقوں میں لوگوں نے ٹرانسفارمر فیکٹریوں کے اور وہ میٹر واپس کر دیا ہے. یہاں پر جو اقدامات ان کو لینے چاہیے تھے وہ تھے یہ جو لائن لاسز ہیں, یہ جو ڈسکوز ہیں ان میں ہر جگہ, اور جو فری بجلی دیتے ہیں یہ کئی حکومتی اداروں کو, کئی دفتروں کو, ان کے وفد والوں کو, وہ بند کریں. ان کی اپنی کنزمپشن جو ہے اس کو ختم کریں. یہ ایک دن لائٹیں ختم کرنے کی بھائی کابینہ کا سائز ٹرم کریں اپنے. یہ جو انہوں نے اقدامات لیے یہ ہماری آنکھوں میں وہ ریت پھینک رہے تاکہ ہم سمجھے کہ انہوں نے بڑے کوئی کارنامے کر لیے. کچھ بھی نہیں کیا. میں بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اس سے کیا ہماری بجلی کے بل کم ہوں گے؟ بالکل نہیں. پچھلے دنوں میں مفتاح اسماعیل نے کتنے ریٹس بڑھائے, کیا ہوا؟ سرکولر ڈیٹ کم ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. سرکولر ڈیٹ اور بڑھ گیا ہے, اس لیے کہ جو گیپ ہے اس کی بنیاد جو ہے دیٹس دا کوانٹٹی آف الیکٹریسٹی. اس کی آپ نے پرائز بڑھا دی, سرکولر ڈیٹ اور بھی بڑھ جائے گا. سو یہ انرجی کنزرو کرنے سے ہمارے بلوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں. یہ کنزرویشن میجرز نہیں ہے. جو کرنے والے ہیں جس سے فرق پڑے گا وہ ہے جہاں پر ان کے جو لائن لاسز ہیں ان کو ختم کر. آئی بی پی کو رینیگوشیٹ کرے نا, یہ کیوں نہیں کرتے؟ ان سب کے ان میں اپنے انٹرسٹ ہے. وہاں پر جناب لابیز بیٹھی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ تو پاکستان کا جو اکنامک بحران ہے نا وہ تو اس ملک کو ڈبا رہا ہے بے شک. لیکن میں کہتا ہوں اس جتنا ہی جو گمبھیر پرابلم ہے وہ ہے انرجی سیکٹر کا. پاکستان اس کی وجہ سے بھی ڈوب رہا ہے اور یہاں پر بھی. یہ جو انہیں اقدامات کے یہ اسی طرح ہیں جس طرح یہ انہوں نے جو نئے ٹیکسز لگا کر سمجھتے کہ سر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میرے جو دونوں مہمان ہیں مجھے سے یہاں سمیٹتے ہیں, ان کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ جو اگر اس حکومت کی پرائیورٹی ہونی چاہیے تو وہ لائن لاسز اور جو لیکس ہیں ان کو روکنے پہ ہونی چاہیے. جو کنزرویشن ہوگی بھی تو یہ آٹے میں جیسے کہتے ہیں نمک کے مطابق ہے. اس سے جو فائدہ یا اس سے جو بھی کنزرو کریں گے انرجی, جو پرائیورٹیز ہے, جو فوکس ہے وہ انرجی لوڈ مینجمنٹ کے اوپر اور ان لیکس کو روکنے کے اوپر ہونی چاہیے. بہرحال بہت شکریہ. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. کامران ٹسوری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام کے اگلے حصے میں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پاکستان کی سیاست میں جو آج کل ایک بہت انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے کامران ٹسوری صاحب کی بطور گورنر واپسی کے بعد جو ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنے کی سر توڑ کوششیں ہیں. کامران ٹسوری صاحب وہ وجہ تھے جس کی وجہ سے 2017-2018 میں ایم کیو ایم کے اندر دراڑ پڑی. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اپنی جو سیاست ہے اس کو داؤ پر لگایا اور آج تاریخ کے اس موڑ پہ کامران ٹسوری صاحب ہی اس پل کا کردار ادا کرنے کے لیے. ٹسوری صاحب کی سیاست میں آمد ہوئی کیسے تھی؟ ایک دن ون فائن مارننگ ہم نے ان کو فاروق ستار صاحب کے ساتھ دیکھا جو کہ اس وقت ایم کیو ایم کو لیڈ کر رہے تھے. مختلف جگہوں پر وہ ان کے ساتھ موجود تھے, جلسوں کے اندر جو پریس کانفرنسز تھیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, ان کے دستے راز تھے. بڑا ایک میٹیورک رائز تھا ان کا ایم کیو ایم کے اندر ہی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ تشویش ہوئی ایم کیو ایم کے پرانے کارکنان کو. اور ان کے پیچھے فاروق ستار صاحب نے اپنی جو سیاست تھی اس کو داؤ پر بھی لگا دیا. اس وقت بھی سوالات اٹھتے تھے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کا کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور اتنی قربت انہوں نے کیسے حاصل کر لی ایم کیو ایم کے جو کنوینر فاروق ستار صاحب کے ساتھ. بہرحال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کامران ٹسوری صاحب کی وجہ سے ایم کیو ایم میں اتنی دراڑ پڑ گئی کہ فاروق ستار صاحب کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا. یہ آپ کو ہم ٹریل دکھانا چاہتے ہیں اس وقت کے دنوں میں کہ کس طرح سے کامران ٹسوری صاحب نے سنگل ہینڈڈلی ایم کیو ایم کے اندر اس وقت کی جو فیکشنز اس میں دراڑ ڈالی. اس وقت ہمیں کلیئرلی یاد ہے کہ کامران ٹسوری صاحب کے ساتھ قربت کی وجہ سے فاروق ستار صاحب خود جیسے کہہ رہے 40 سالہ ان کی رفاقت پارٹی کے ساتھ ختم ہو گئی. پھر ٹسوری صاحب گوشہ نشینی میں چلے گئے. کیا وہ پارٹی کے ایما پر کام کر رہے تھے یا پارٹی کے اندر ایکٹیو تھے, فعال تھے, کوئی بہرحال رپورٹ اس حوالے سے نہیں ہوئی. اور پھر ہم نے دیکھا کوئی 3.5-4 سال بعد ون فائن مارننگ اگین ہم اٹھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کامران ٹسوری صاحب تو گورنر سندھ کے لیے ان کا نام اپروو ہو گیا. نسرین جلیل صاحبہ گورنر سندھ بنتے رہ گئیں اور کامران ٹسوری صاحب کی دھماکے دار انٹری ہوئی اور وہ بھی نو لیس دین پوزیشن آف گورنر آف سندھ. یہ بھی ذرا ان کی جرنی آپ دیکھیے. اس بات کی بھی ذرا تصدیق کر دیں کیونکہ آج اس ذرائع سے خبر سامنے آئی ہے کہ سمری جو ہے نسرین جلیل صاحبہ کی تعیناتی کے حوالے سے وہ فارورڈ کر دی گئی ہے صدر پاکستان. کوئی بات درست ہے, انہی کا نام فائنل ہوا ہے؟ جی مجھے بھی یہاں تک ہی خبر ہے. مجھے ڈپٹی کنوینر ہی معطل کیا گیا تھا تو میری بحالی کی گئی.
एमक्यूएम राब्ता कमेटी में कामरान टेसोरी की बहैसियत डिप्टी कन्वीनर बहाली पर राब्ता कमेटी के कई अरकान का इजहार नाराजगी। अहम खबर आपको देंगे, सदर मुमलिकत ने कामरान टेसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती की मंजूरी दे दी है। कामरान टेसोरी ने सूबे के 34वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। फैसला है कि तमाम लोगों को जोड़ा जाए और एक मजबूत एमक्यूएम पाकिस्तान का रिवाइवल हो और मजबूत एमक्यूएम पाकिस्तान आपको आइंदा आने वाले चंद रोज में नजर भी आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब, और एमक्यूएम के टूटने, उसमें दराड़ के इल्जामात लगे इन पर, और उसके बाद एक गोशे नशीनी में चले गए अपेरेंटली, और दोबारा जब वापस आए तो एमक्यूएम को जोड़ने का मिशन लेकर वापस लौटे हैं। बहुत शुक्रिया टेसोरी साहब ज्वाइन करने के लिए। एमक्यूएम को तोड़ने में, उनके दराड़ डालने में फिर फारूक सत्तार साहब को उसकी सरबराही से हाथ धोना पड़ा, आपको ही रीजन करार देती थी ना उस वक्त एमक्यूएम की क्यादत, और आज 4 साल बाद आप एमक्यूएम जोड़ने की बात करें, कभी सोचा था वैसे? और ये इसके पीछे राज क्या है? यू कम अ लॉन्ग वे, ये बताए ना, बाकी पॉलिटिकल स्टूडेंट्स को भी बताए जो सियासत के तालिब इल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि इन सारी बातों का दोहराना या बातें दोबारा से याद करना या कराना, ये शहर के और शहरियों के दिलों पर नमक छिड़कने के बराबर होगा, क्योंकि इतना जो टाइम आपने बताया जो गुजरा, उसमें जो शहर सबका दोस्त है और उसका कोई दोस्त नजर नहीं आता, जो रोशनियों का शहर था मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है, जहां लोगों के पास पीने का साफ पानी, बिजली और गैस नहीं है, रोड रास्ते टूट चुके हैं और पूरा सिंध पानी में बह गया है। उसके बाद कुछ बचता नहीं है कि हम एक दूसरे को ठीक करते रहें और एक दूसरे पर तनकीद करते रहें और एक दूसरे को नीचा और ऊंचा दिखाते रहें। अल्लाह ताला ने एक मर्तबा 12 रबी अव्वल को मुझे अता किया है गवर्नर सिंध का। मैं समझता हूं कि पहले दिन से ही ये नियत कर ली थी कि तमाम लोगों के दरमियान हममानगी और मोहब्बत और प्यार बढ़ाना है, और जो लोग एक दूसरे से नहीं बन रहे और उसकी वजह से शहर को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से लोगों के काम नहीं हो रहे, और जो मसीहा बन भी रहा है लोगों का, वो उसके पास कोई ताकत नहीं है। और जैसे कि आपको भी अंदाजा है कि जब इक्तिदार में आपके पास ताकत ना हो, तो आपको कोई लोगों के लिए हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ बख्शिश ही मिल सकती है, और बख्शिश पर शहर चल रहा है। तो ये सारी बातें ये मेरा एक्चुअली जो सवाल था टेसोरी साहब कि ये मेरा सवाल पूछने का एक रीजन था, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो सब चीजें आपने बताई, इनको आपने फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए आपको सबका ट्रस्ट, सबका एक मैंडेट होता है ना, जो आपको पुरानी एक रंजिशों को खत्म करके एक एतमाद के साथ अब फैक्शंस को जोड़ना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल था कि जहां पे इतने संगीन इल्जामात थे, अब आप जोड़ने आ रहे, तो आप मेरा जवाब पूरा सुन लेती तो आपको दोबारा सवाल नहीं करना पड़ता। मैं उसी बात पर आ रहा था कि आप ये देखिए कि जब गवर्नर सिंध का मतलब अल्लाह ताला ने अता किया, तो सबसे पहली मुबारकबाद ही मुझे मुस्तफ़ा कमाल भाई ने दी, और फिर दूसरी डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने, और खालिद मकबूल भाई ने तो नॉमिनेट ही किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उसी वक्त से ये चीज़ सामने नज़र आ रही थी कि सब चाहते हैं और सब दिल से चाहते हैं कि मेरे आने के बाद कोई ऐसा काम हो जिसमें मैं सबको एक टेबल पर बिठा के और उनके दरमियान जो रिफ्ट है, जो नफाक है, उसको इत्तेफाक में बदल सकूं। और मैं इखलाकी कोशिश ही कर सकता था, मजबूर तो किसी को नहीं कर सकते, और ना ही सियासत पे बात कर सकता हूं जो वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से इस वक्त अल्लाह ने जो मुझे पोजीशन दी है। तो मैंने इखलाकी बात की और सभी से एक ही बात की कि अब ये वक्त एक दूसरे को ठीक करने का नहीं है। इस शहर और इस सूबे को जहां हमारी सबकी जरूरत है, और हम जब तक एक होकर एक साथ लोगों के मसाइल की आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, और लोग भी आपसे नाराज हैं, लोग वोट नहीं दे रहे आपको। आप सब ने बाई इलेक्शंस में अपने आप को आजमा लिया, लोग नाराज हैं ना, लोगों के काम नहीं हुए, लोग इंतजार में हैं कि कौन मसीहा आएगा, तो कोई भी मसीहा नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत, आज दाल खाना भी दूबर हो गया है, गोश्त की तो बात ही ना करें। पूरे शहर में, पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में गैस नहीं है, माशी हालात सब आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त सियासत को हमने साइड में रख के जो हकाइक थे उसके ऊपर बात की,
اور ان حقائق کو سبھی نے سمجھا اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات رکھی اور ان باتوں کو سمجھا، اور اسی سلسلے کی کڑی میں آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی پی ایس پی کے دفتر مصطفیٰ کمال بھائی کے پاس جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ فاروق بھائی اور باقیوں کے ساتھ بھی جائیں گے اور ملاقاتیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور اس کو کراچی والوں نے بڑا ویلکم کیا ہے اور پورے پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ سب کی بھی یہی خواہش تھی کہ اب جو ہو چکا اس سے آگے بڑھا جائے، اور آگے کی طرف بڑھنے میں صرف ایک کام ہو کہ لوگوں کے کام ہونے چاہیے. بالکل، لیکن ایشو یہ کہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ جیسے ہی آپ کی نامینیشن ہوئی سب لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا، وچ از ویری گڈ، کنسنسس بلڈ ہو گیا آپ کے اوپر. لیکن ایشو یہ ہے کہ بھئی ایک بڑا خدشہ ہے کہ بھئی یہ کسی کا دستے شفقت جو ہے وہ سر پہ ہے اور ساتھ بٹھانے والا کوئی اور ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کراچی کے اندر سیاسی طور پہ اکٹھے ہو کے مقابلہ کرنا ہے، لیکن پیچھے سے یہ کوئی اور بھی جو ہے یہ اس کو انکریج کر رہا ہے. پاکستان کی سیاست میں کردار رہا ہے، اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات کی جا رہی کہ کوئی ہے آپ کے پیچھے. سر آپ کے یہ مائک اور وہ لگے ہوئے ہیں کان میں، ورنہ میں پیچھے گردن گھما کے دیکھتا کہ کس کو آپ کہہ رہی ہیں دیکھنے کے لیے. میں تو صرف آگے دیکھ رہا ہوں، اور آگے جب تک ہم مل کر نہیں چلیں گے آگے کا راستہ نہیں ہے. بند گلی میں کھڑے ہیں سب، اور دیکھیں بہت ٹائم گزر گیا نا، ہم نے بہت کچھ ضائع کیا ہے. اور آپ خود میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں ماریا، جب سے میرا یہ نامینیشن ہوا ہے آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، پہلی دفعہ لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی عوامی گورنر آیا ہے شہر میں، صوبے میں. اور صرف میں نے یہی نہیں کیا کہ میں نے ان تینوں کو ایک ساتھ بٹھانے کی بات کی، میں نے اس 2 مہینے میں 3 دفعہ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی، 3 دفعہ پیر صاحب پگاڑا سے، مولانا فضل الرحمان، سراج الحق صاحب، ادیب فریال، بلاول بھٹو اور ایاز لطیف پلیجو صاحب بھی. اور اس کے بعد میں شہر کراچی اور صوبہ سندھ کے میں نے 3-4 وزٹ کیے، اور کراچی کی ہر جسے کہتے ہیں نا لیاقت آباد سے لے کے لیاری تک میں لوگوں کے درمیان گیا ہوں. آپ یقین کیجئے مجھے اپنی فیملی سے میں دور ہو گیا، کیونکہ میں صبح 10:30 بجے سے لے کے رات 4 بجے تک لوگوں کے درمیان اور لوگوں کے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں. تو لوگوں نے اس کی بڑی پذیرائی دی. سر اب تو آپ پنجاب کا بھی ماشاءاللہ دورہ کر کے گئے، اور ہمت آئی. اسلام آباد میں بھی ہے. یہی تو بات ہے کہ سر یہ مینڈیٹ ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے آپ کا، اور آپ تو لگ رہا ہے کہ بڑی پیغام رسانی بھی کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. یہی تاثر جا رہا ہے نا. دیکھیں میں تو سال کا جو پہلا دن ہے وہ میں نے لاہور میں حضرت داتا گن بخش رحمت اللہ کے مزار پہ حاضری دے کے گزارا، اور دوسرے دن پہلا ناشتہ بھی سری پائے کا کیا ہے صحافی بھائیوں کے ساتھ مل کر. تو سر یہ تو آپ آل پاکستان مشن کے اوپر ہے، تبھی یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے نا کہ کیا یہ پی ٹی آئی کے خوف سے ایم کیو میں پاکستانی ہوں، میں کیوں نہیں پاکستان میں جاؤں گا؟ اچھی بات ہے، ہر شہر میرا شہر ہے، بہترین بات ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی کے خوف سے ایم کیو ایم اکٹھی کی جا رہی ہے. سر کوئی کر رہا ہے اکٹھی ایم کیو ایم کو، کیونکہ پی ٹی آئی کا کراچی کے اندر مقابلہ کرنے سے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو کوئی چیز خوف وغیرہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب کہیں بچا ہے. خوف تو پہلے بھی نہیں تھا. آئی تھنک اگلی باری کا انتظار کریں پی ٹی آئی والے، ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا دور دور تک. کیونکہ میرے سامنے سر یہ انتخابات کے نتائج موجود ہیں. میں نے اپنی ٹیم سے کہا ذرا نکالیں کہ ووٹ بینک کا کیا سچویشن ہے. 2013 کے الیکشن میں ایم کیو ایم کے پاس 24,56,153 ووٹس تھے، اور اس کے بعد پارٹی کے ایک عمل سے گزری، مشکل حالات سے گزری. 2018 میں یہ ووٹ کم ہو کے 7,33,245 ہو گیا. پھر حالیہ ضمنی انتخاب کے نتائج بھی ہم نے نکالے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان جو تھا ان کے کینڈیڈیٹ فاروق ستار صاحب یہ اکٹھے کل ملا کر بھی بڑا سٹرگل کر رہے ہیں سر اب ایم کیو ایم والے. سو یہ جو آپ کا کانفیڈنس ہے کہ اگلے الیکشن میں دیکھیے گا کیسے ہوگا، اس کو ڈیٹا تو بیک نہیں کر رہا ہے اس وقت جو کانسٹیچوئنسی کے اوپر حالت ہے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نا اتفاقیوں کی وجہ سے اور لوگوں کے جو کام نہیں ہوئے، لوگ پریشان حال مجبور ہو گئے. اور میں نے جیسے کہا نا کہ معاشی ہب کہلانے والا شہر بے روزگاری کی نظر ہو گیا، اور اسٹریٹ کرائم اس حد تک بڑھ گیا کہ ماؤں کی گودیں اجڑنے لگ گئی، اور لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. اور اس کی ایک بڑی وجہ آپس میں نا اتفاقی تھی، اور وہ اب حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس لیے لوگوں کو کچھ پریشانیاں بھی ہیں، لیکن جب مقصد بڑا ہو اور شہر کے اور صوبے اور
मुल्क के मफाद में हो, तो फिर ये छोटी छोटी बातों पे मैं तो कम से कम ध्यान नहीं देता। एक और इशू भी है, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। अल्ताफ हुसैन साहब का जो लंदन से बयान आता है, वोट फिर अगर कहा जाए कि इलेक्शन में नहीं डालना तो नहीं निकल के डालते, सो क्या अल्ताफ हुसैन साहब के बगैर भी आप समझते हैं कि फाल हो सकती है, या उनकी वापसी के बारे में भी कोई आपको लगता है कि शायद वो भी एक मरहला आ जाए कि उनकी वापसी या उनकी दोबारा उनके साथ एंगेज किया जाए? देखिए, इस पर तवील बातचीत हो सकती है, उसके लिए शायद आपको एक अलहदा प्रोग्राम भी रखना पड़े। मेरे पास हर बात का जवाब है। मैं ये समझता हूं कि आप सब लोग मुझसे कहीं ज्यादा, मैं तो कभी उनसे ना मिला हूं ना मैंने बातचीत की है, आप लोग उनको कवर करते रहे हैं, उनसे इंटरव्यूज लेते रहे हैं। मैं तो आप लोगों की सवाल डालता हूं कि क्या आप समझते हैं कि उनका किरदार फिर होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में और कराची की सियासत में? सर पता नहीं एमक्यूएम की जो सर वो होना चाहिए, ये एक डिबेट की जा सकती है, लेकिन जो आपके वोट बैंक पे उनका बड़ा गहरा असर है, तो अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछूं, उस असर को कैसे जाहिर करेंगे? मैं बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के स्टेट के साथ खड़ा हूं, और मैं समझता हूं कि अल्ताफ हुसैन का मामला स्टेट के साथ है, और स्टेट के साथ होने की वजह से मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इतना पता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का इस वक्त जो सरबराह है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं, और वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और उन्हीं की क़यादत में ये तमाम जो फैक्शंस हैं वो इकट्ठे होकर इंशाअल्लाह ताला सूबे के अंदर बेहतरीन काम करेंगे, और आइंदा आने वाले इंतखाबात आपको बताएंगे कि वो किस तरह अपना जो छीना हुआ मैंडेट था उसको वापस लेते हैं। सर टाइमलाइन आपके जहन में क्या है? बिकॉज ऑब्वियसली मुलाकातें हो रही हैं, खदशात है, वो सबको पार्टी के स्ट्रक्चरल उसके अपरेटिस के अंदर अकोमोडेट भी करना है, फिर अगले इलेक्शन में किस तरह से एडजस्टमेंट्स होनी है ये भी तय करना है, लेकिन टाइमलाइन एमक्यूएम के अपने जहन में क्या है कि कब तक ये फाइनलाइज करके अनाउंस करना चाहते हैं आप लोग? इसमें कोई देर नहीं है। देखें, मैंने जैसे कहा ना कि मैंने रिक्वेस्ट सबसे की है, मजबूर किसी को नहीं कर सकता, सियासी बात भी नहीं कर सकता, मनसब के हवाले से इखलाकी बात की है, और मैं समझता हूं कि अब उन सब को बात समझ आ गई है, तो सब अपना सियासी फैसला करने का वक्त और उसका तयन करने के लिए आजाद हैं। कल करना चाहें कल कर लें, मुझे ये नजर आता है कि इस महीने के अंदर अंदर कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान टिसोरी साहब, सिंध हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो पीडीएम के जो 8 माह में महंगाई के फैक्ट्स हैं ये हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद, और ये इदारे शुमारियात को हम कोट करेंगे, ये अपनी तरफ से कोई हमारी अपनी कैलकुलेशन नहीं। ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक जी। इदारा शुमारियात के जो ताज़ा तरीन एदादो शुमार जारी हो चुके हैं उसके मुताबिक ये कहते हैं कि महंगाई की शरह मुसलसल इजाफे के बाद 24.5% हो चुकी है। जो बेसिक चीजें हैं उनकी कीमतों में इजाफे के हवाले से क्या कहते हैं, ये शॉकिंग, ये हमारे पास फिगर सामने है। प्याज की कीमत में 414% इजाफा, चाय की कीमत में 63% इजाफा, गंदम स्टेपल फूड खाने का जो है 57%, अंडे हर किसी की डाइट में इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अब लोग 54%, दाल चना, पहले कहते थे जी दाल रोटी से काम चल जाएगा, दाल चना 53%, चिकन 44%, आटा 41%, घी 30%, कुकिंग ऑयल 32%। ये जो फूड बास्केट है दुनिया भर में हुकूमतें कोशिश करती हैं कि इसको कोई फर्क ना पड़े, ताकि एटलीस्ट खाने की चीजें लोगों की पहुंच से दूर ना रहे, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा कीमतों में इजाफे का जो हम असर देख रहे हैं वो एक आम बंदे की फूड बास्केट पे हो रहा है। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।